ہی ساتھ ہم سب سے پہلے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ الف اسلام ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں اسپیشلی ہم بچوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع رہے گا روزے کی اہمیت، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے بھی میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ، اسلامی اسکالر ہیں، اور ہمیں پیارے پیارے سے 2 بچوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ مریم زاہد ہے میرے ساتھ اور سید حسنین بخاری ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حسنین آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور مریم آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسکول صحیح جا رہا ہے؟ یس۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے جیسے کہ بچوں کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے، بچوں کو جو ہے چھوٹی عمر سے بتانا ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ روزے کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین نے اور احادیث میں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ماہ رمضان جو ہے یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ بے شک۔ اس کو باقی 11 مہینوں سے زیادہ فضیلت اس لیے ہے کہ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ بے شک۔ ایک تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ بے مثال ہے اس طرح اللہ کا کلام بے مثال ہے۔ بے شک۔ تو جس مہینے میں وہ قرآن نازل ہوا ہے یقیناً وہ مہینہ بھی بے مثال مہینہ ہے۔ باقی روزے کی اہمیت جو ہے، روزہ اصل میں یہ 2 طرح سے ہے۔ ایک تو انسان کے لیے یہ عبادت ہے، جیسے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، یعنی اسلام کی عمارت جو ہے وہ ان 5 اعمال پر کھڑی ہے، اور ان میں سے ایک تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی رسالت کی گواہی ہے، اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، اور پھر روزہ ہے۔ تو روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے صحیح ستہ کی، کہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے جی، تو وہ پھر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، رمضان کے اس فرضی روزے کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اس کی قضا تو ہو جائے گی جی، لیکن اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، وہ اجر و ثواب نہیں پا سکتا جو ماہ رمضان کے روزے کا ہے۔ تو رمضان کے روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، تو میری امت یہ خواہش کرے کہ یا اللہ تو پورے سال کو رمضان بنا دے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ ماہ رمضان ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس مہینے میں، اس کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے دن کے آخری حصے میں اس کے منہ میں ایک عجیب قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بو جو روزے دار کے منہ کی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے ہیں، یقیناً مسلمان تو انتظار کرتے ہیں سارا سال، اور اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے اس روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی اس کی غلطی ہے اور بدقسمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کریں، جو بچے مطلب اس کو نبھا سکتے ہیں، ان بچوں کو ہم روزہ رکھوائیں اپنے ساتھ، اور ان کو روزوں کے ماہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کے فضائل، ان کی اہمیت سے بچوں کو آگاہ کریں تاکہ ان کے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے روزے اور روزہ رکھنے کا اگر آپ چھوٹی عمر سے آغاز کر دیتے ہیں تو اس کی جو ایک آپ کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی بھی ہو جاتی ہے۔ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مریم آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب، روزے کے مقاصد کیا ہیں؟ بیٹے روزے کے مقاصد، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی عبادت جو ہے وہ نہیں بنائی کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اس پوری آیت کے آخر پہ اللہ رب العزت نے اس روزے کے مقصد کو بہت بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا. کیوں روزے فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی والے بن جائیں. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو اس انداز سے وہ گزارے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی سے، برائی سے، غلطیوں سے وہ بچ جائے. تو روزے کا مقصد ہے انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ تو رکھتا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، وہ کم تولنا نہیں چھوڑتا، وہ وعدہ خلافی نہیں چھوڑتا. یعنی وہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن برائیوں سے باز ہی نہیں آتا، ملاوٹ کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو پھر ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بھوکا پیاسا رہے گا، اس کو روزے کا تو مقصد ہی اس کا فوت ہو گیا. تو روزہ ہمیں برائیوں سے، ہر قسم کی غلطیوں سے روکتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پریشر بریک ہے. جس طرح نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اسی طرح روزہ. آدمی نے روزہ رکھا ہو تو وہ جھوٹ بولتے وقت سوچے گا کہ یار میرا روزہ ہے، میں اگر جھوٹ بولوں گا تو روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا تو ویسے ہی گناہ ہے، پھر روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا. اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو وہ ضرور سوچے گا کہ یار میرا روزہ ہے تو میرے روزے کا پھر کیا فائدہ اگر میں نے یہ کچھ کرنا ہے. مقصد ہی یہ ہے کہ طرح کی برائیوں سے جو ہے وہ آپ بچ سکیں. حسنین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسنین کے دماغ میں بھی، ننھے سے بچوں کے دماغ میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. تو حسنین آپ کیا سوال لے کر آئے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ قاری صاحب روزے کی کتنی اقسام ہے؟ بیٹے روزے کی اقسام جو ہیں وہ ایک تو نفلی روزہ ہے جی، اور اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے. اور ایک فرضی روزہ ہے جیسے رمضان کے روزے ہیں. بالکل. تو ماہ رمضان سے پہلے محرم کے روزے جو تھے وہ فرض تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدگی سے رکھتے تھے. جب ماہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے تو اس کے علاوہ پھر جتنے بھی روزے ہیں وہ نفلی روزے شمار ہوں گے. نفلی روزوں کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن جو فرضی روزے ہیں ان کا تو جو وہ تو فرض ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر آدمی کوئی نظر مانتا ہے، یعنی کوئی آدمی منت مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو وہ بھی روزہ جو ہے وہ سمجھ لو فرض ہو جاتا ہے اس پر پھر رکھنا، جو آدمی کوئی نظر یا منت مانتا ہے. تو یہ روزے کی اقسام ہیں، نفلی ہیں، فرضی ہیں اور نظر والے روزے ہیں. تو یہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو بھی اعمال کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، نہ کہ وہ ریاکاری یا دکھلاوے کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بالکل بالکل. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہے رمضان کے صرف روزے جو ہے وہ یہ سوچ کے نہیں رکھے جائیں کہ ہم نے جو ہے وہ سارے دن بھوکا رہنا ہے، بلکہ رمضان ہمیں ایک ڈھنگ سکھاتا ہے، زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم نے اپنی اخلاق کو بہتر کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے. تو حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسنین غالباً آپ نعت بھی پڑھتے ہیں، تو آج کچھ سنائیں.